والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خداوند منان کا کہ ہم سب کو اس نے اتنی سانسیں دی کہ ایک مرتبہ پھر ہم غم سید الشہداء میں اپنی وقت کو گزار سکیں، اپنی سانسیں لے سکیں. اور اس کے بعد میں مرحوم منت ہوں جناب سلطان رضوی صاحب اور تمام برادران، ہمارے سید بھائی اور تمام محتمین کہ جنہوں نے اس نیک عمل میں مجھے یاد رکھا کہ ہم ساتھ مل کر اپنے مولا کی یاد میں جمع ہو کر بیٹھ سکیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے، بنائے ہوئے راستے، ان پر اپنی زندگی کو گزار سکیں اور ان کے غم و اندوہ میں شریک ہو سکیں. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی جس آئے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت ہے. خود قرآن جس کو شفاء و رحمہ کہہ کر پکارا گیا ہے، شفا کہتے ہیں ڈیمولش کرنے اور رحمت کہتے ہیں کنسٹرکٹ کرنے. یعنی قرآن انسان کی برائیوں کو ڈیمولش کرتا ہے اور اس کے مقام پر اچھائیوں کو بلڈ اپ کرتا ہے. قرآن کا یہ خاصہ ہے. لیکن اس قرآن مجید کی عظمتوں کو انسان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس نورانی کلام کو بیان کرنے والی نورانی زوات ہمیں سہارا نہ دے. ارشاد ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس مختصر سی آیت میں 4 باتوں کا ذکر ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، اس کا کفر ادا نہ کیا، تو پھر میں تمہاری زندگیوں کو بدل دوں گا. ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کا. ہمارا بھی تذکرہ کر لینا، ہمیں بھی یاد کر لینا. جب ماشاءاللہ مومنین کربلا مولا گئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کی دربار میں جب جاؤ تو ہمارا بھی ذکر، ذکر پہ معنی یاد کے ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے تونگری میں مجھے یاد رکھا تو میں فقر میں تمہیں نہیں بھولوں گا. اگر تم نے صحت میں مجھے یاد رکھا تو بیماری میں تمہیں یاد رکھوں. اگر تم نے مجھے حضر میں مجھے یاد رکھا تو میں تمہیں غربت میں یاد رکھوں. اگر تم نے مجھے تنہائی میں یاد کیا تو میں تمہیں مجمع میں یاد کروں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام یا مومنین مومنات شب کی تاریکی میں جب نماز شب پڑھتے ہیں تو کون ان کو دیکھتا ہے؟ لیکن خدا ان کو عزت اور شرف دن کی روشنی میں عطا کرتا ہے. دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں، ان کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. تو خدا کا سیدھا فائشتیہ کے ساتھ کہ فاذکرونی
فا یہاں پر عربی زبان میں شرط کے معنی میں آیا، فاذکرونی اذکرکم، اگر تم نے میرا ذکر کر لیا تو پھر میں تمہارا ذکر کروں۔ عزیزان گرامی، انسان اگر اللہ کا ذکر کرے تو ذکر کے شرائط قید و حیات سے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک اس کی زبان چل رہی تب تک ہی تو ذکر کرے گا۔ جب اس کی زبان بند ہو گئی تو یہ تو ہماری طرف سے کہ اگر انسان 50 سال 60 سال 70 سال 80 90 100 سال جیا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر کر لیا تو انسان کی تو ایک معین زندگی ہے، لیکن خدا کے یہاں پر تعین حدود نہیں، خدا کے یہاں معین حیات نہیں، لہٰذا خداوند عالم کا وعدہ یہاں پر یہ نہیں کہ تم نے 10 سال کیا تو میں بھی 10 سال کروں گا۔ وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ عزیزان گرامی، اگر ذکر کے جواب کا تعلق اللہ کے ہمارے سورسز کے حساب سے ہوتا تو جتنے سال ہم نے ذکر کیا اتنے سال ہمارا ذکر ہوتا، لیکن وجود ذات امام حسین علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس ذکر کو بے پناہ مدتوں کے لیے منتخب کر لیا۔ ان میں سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو 57 سالہ زندگی، 57 سال میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر نوک نیزہ پر امام حسین علیہ السلام نے اس رشتے کو منقطع نہیں ہونے دیا تو خدا نے بھی کسی منبر سے حسین کے ذکر کو بند ہونے نہیں دیا۔ آج انسان جتنا چاہے گھوم لے، اس کو اتنی زبان میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر مل جائے گا جتنا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ تو حسینی ہونے سے مراد حق شناس ہونا، امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہونا، یعنی حق کو پہچان۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر 1400 سال بعد اگر ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس ذکر کو چن لیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہر لمحہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے شرط کے ساتھ اس بات کو کہا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کر کے چلے گئے تو میں تمہارا ذکر ضرور، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا ذکر شکر میں کرو، مجھے شکر میں یاد کرو، کفر میں نہ کرو۔ شکر کہتے ہیں آشکار کرنے کو اور کفر کہتے ہیں ہڈن کرنے کو، چھپانے کو، کہ اگر تم نے میرے نام کو روشن کیا تو پھر میں تمہارا نام بجھنے نہیں دوں گا۔ یعنی ورنہ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ شکر کہاں ذکر کہاں، الگ الگ چیزیں ہیں دونوں، لیکن خداوند عالم چونکہ شکر کے معنی ہے آشکار کرنا، کفر کے معنی ہے چھپانا۔ چونکہ مسلمان کو بھی نعمت ملتی ہے، کافر کو بھی نعمت ملتی ہے، وہ اس لیے جو ہے شاکر کہلاتا ہے چونکہ وہ آشکار کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر و احسان ہے، تو نے مجھے دیا۔ وہ ملتا ہے لیکن چھپا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت نے مجھے دیا۔ اور یہی سلسلہ چلا، شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو کیوں بہکایا، کیوں بہکایا آدم؟ تو شیطان کہتا ہے لاغوینکم، تو نے مجھے اغوا کر لیا تھا، اللہ پہ الزام، تم نے مجھے اغوا کر لیا تھا کہ میں ایسا کروں۔ آدم سے پوچھا تم اس کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ تو آدم نے جواب دیا ربنا ظلمنا انفسنا، خدا میں نے تیرا کیا بگاڑ لیا، میں نے تو اپنے ہی نفس پر ظلم کر لیا، اس کے چکر میں آگے میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، جو اپنی غلطیوں کو اللہ پر ڈال دے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو اپنی کمزوری کا اقرار کر لے اس کو عبادت گزار کہتے ہیں، اس کو عبد کہتے ہیں، اس کو اسی وجہ سے تو آدم کو آدم کہا گیا ہے۔ آدم بنا ہے ادیم سے، اور ادیم زمین کی سب سے ہلکی خاک کو کہتے ہیں۔ ادیم
سب سے لائٹسٹ ڈرٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، جو سب سے ہلکی مٹی ہوتی ہے اس کو ادیم کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ ذرا سا زمین پر ہاتھ مارتے تو خاک کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے نا، تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. اس واپس رجوع کرنے کو کہتے ہیں ڈگنیٹی، ڈاؤن ٹو ارتھ. تو اصل آدم بنا ہے ادیم سے، ایسی مٹی سے کہ جس کی طبیعت میں جھکاؤ پایا جاتا ہے، جس کی طبیعت میں جھکاؤ پایا جاتا ہے. شیطان بنایا گیا ہے آگ سے. آگ کی لپٹوں کا کیا ہے؟ نیچے نہیں آتی ہے کبھی، ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہے. تو ظاہر میں اوپر جانا، اسے اوپر جانا نہیں کہتے کہ وہ اوپر فزیکل اس میں جا رہا ہے. اصل میں اوپر بلندی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خدا بلند کر، اس کو خدا بلندی عطا فرمائے. اور ظاہر میں جس ذکر کو اللہ بلند کرنے کا وعدہ کر لے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو اب تو یہ تو طے ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہوتی تھی کہ یہ معرفت خداوند منان سے سرشار. ان کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی وہ تصویر صاف و شفاف تھی کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بلکہ ہمارے تمام اماموں کے سلسلے میں علماء عرفان کہتے ہیں کہ یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اندھیرے میں ان کا پیر الٹی چپل میں چلا جائے. کوئی گناہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں کہ جن کے یہاں پر خطا کا کوئی امکان ہی نہیں نا. عزیزان گرامی، جس کی ذمہ داری خداوند عالم نے فزیکل طور پہ لے لی کہ جن کو اگر کچھ نہ بیان کیا جائے اور زندگی میں کوئی کمی نہ پائی جائے تو اس میں پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اعلان بھی کر دیا انما یرید اللہ، اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ جس پیٹرن پہ میں نے ان کو بنایا ہے، جس طرح سے میں نے ان کو بنایا ہے، جس طرح کا سلیقہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ان کو حق حاصل ہے کہ یہ ہادی ہوں. یہ تمہاری اور ان کی اطاعت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کی اطاعت کا پروردگار عالم نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے یہاں پر امکان خطا نہیں پایا جاتا. سمجھ رہے؟ ترک اولا کا جزیرہ بھی ان کے عصمت کے سمندر میں نہیں نظر آتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو عصمت عطا فرمائی گئی ہے، جو عصمت ان کو دی گئی ہے، اس کے بارے میں عزیزان گرامی خدا نے خود ذمہ داری لی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات تطہیر جو ہے یہ باب تفعیل ہے. عربی زبان میں آپ جب فعل کو مختلف ابواب میں لے جاتے ہیں تو اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جیسے ایک ہوتا ہے سماعت، ایک ہوتا ہے استماع. سماعت اسے کہتے ہیں کہ جس میں سننے والا اور سنانے والا دونوں راضی ہوں، اور استماع اسے کہتے ہیں کہ جس میں سنانے والا راضی ہو، سننے والا راضی نہ ہو. سنائی جب بھی دے رہا ہے تب بھی دے رہا ہے، دونوں میں دونوں ہی حالت میں سنائی دے رہا ہے. اب اسی سے ہمارے شریعت کے احکام آتے ہیں کہ مثلا صاحب گانا سننا، رام میوزک کو سننا جائز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مال میں جاتے ہیں وہاں تو میوزک بجتا رہتا ہے. تو بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ سنانے والا راضی ہے اور آپ بھی کھڑے ہوئے کہ ذرا سن کے چلتے ہیں تو وہ سماعت میں آ جائے گا، وہ گناہ ہے. لیکن آپ اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں، وہ بجتا رہے، آواز آتی رہے، تو وہ تو راضی ہے، آپ راضی نہیں ہے، تو وہ استماع ہے. بات وہی ہے لیکن اس کے معنی الگ ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے آپ کو جزا اور سزا رکھی گئی ہے. اب لوگوں نے کہا کہ کس طرح سے، چونکہ اور چیزوں میں نہیں دکھاتے ہنر وہیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ذوات مقدسہ کا ذکر آ جاتا ہے. خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیر تو کہتے ہیں کہ تطہیر جو ہے نا یہ باب تفعیل میں ہے، اور باب تفعیل میں معنی ہوتے ہیں پاک کیا ہوا. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے پاک کرے جس طرح پاک کیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ترجمہ یعنی تطہیر. عزیزان گرامی یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. توحید بھی باب تفعیل کا صیغہ ہے. واحد کو اگر باب توحید میں تفعیل میں لے جائیں گے تو بن جائے گا کیا؟ توحید.
احد واحد کو لے جائیں گے توحید. تو اگر یہ پاک کیا ہوا ہے تو وہ بھی ایک کیا ہوا ہے. توحید جو ہے اس کے معنی بھی پھر یہی ہو جائیں گے کہ خدا ہے تجھے ایسے ایک رہنے کا حق ہے جیسے تجھے ایک کیا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو معنی انسان اگر لے تو جتنا آدمی ریسرچ کرے گا اتنا کفر کی وادی میں چلا جائے گا. یعنی کرنے کیا گئے تھے اور ہو کیا گئے تھے. گھر سے نکلے تھے خریداری جنت کے لیے, بیچ کر آ گئے ایمان بڑے بھولے ہیں. تو انسان اگر اس کے معنی میں یہاں پر یہ ذکر کرے گا تو ہو جائے گا خدا کو بھی پھر توحید, یعنی وہ بھی باب تفعیل میں ہے. تطہیر کو اگر پاک کیا ہوا مانیں گے تو پھر توحید کو بھی ایک کیا ہوا ماننا پڑے گا. خدا جس طرح سے ایک ہے, یکتا و یگانہ, اس کے یہاں پر اللہ کو قل هو اللہ احد کہا ہے, واحد نہیں کہا ہے. چونکہ واحد کے بعد جو ہے ثانیہ بھی ہوتا ہے, ثلاثہ بھی ہوتا ہے, ثالث بھی ہوتا ہے. نہیں, خدا ایسا ایک ہے کہ نہ جس کے پہلے کا کوئی عدد ہے نہ کوئی اس کے بعد عدد ہے. کمپٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا گرامی خداوند عالم نے ان کی ضمانت لی, پاکیزگی کی, ان کو ہمارا ہادی اور رہبر بنایا اور ان کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو ہر زمانے میں تازہ کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو انسان ذرا سا جو ہے رسول سے ذرا سا دور ہو جاتا ہے تو پھر نعوذ باللہ ایسی باتیں سوچنے لگ سکتا ہے کہ صاحب رسول کو تو بھی بخار ہو گیا تھا اور بخار ہوتے ہی صاحب ان کو تو نعوذ باللہ ایسے حالات ہو گئے ان کے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے جائیں اور اس کے باہر اس کی نیم پلیٹ لگی ہو, MD MBBS یہ وہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد ساری اس کی ڈگری لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہو کبھی کبھی یہ دوا کی جگہ زہر بھی لکھ دیتے ہیں, کبھی کبھی, تو کتنے لوگ اس کے پاس جائیں گے؟ پہلے وہ کبھی کبھی ابھی ابھی نہ ہو جائے سکتا ہے. تو اب اگر ہمیں خدا اپنا ایک رسول دے کہ یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے, یہ تمہاری تربیت کرنے آیا ہے, یہ تمہیں انسان کو انسان بنانے آیا ہے, یہ تمہیں زمین سے آسمان کی طرف عروج دینے آیا ہے. اگر اسی کے بارے میں انسان سوچ دے کہ کبھی کبھی بہکی باتیں کرتے ہیں, جب ایک ڈاکٹر کے لیے ابھی لکھا گیا ہے, ابھی پریکٹیکل نہیں ہوا ہے, تو یہ انسانی مزاج جو ہے قبول نہیں کرتا کہ جو انسان کی روح کی بیماری کو دور کرنے آیا ہو وہ نبی, اس کے بارے میں انسان کیسے تصور. تو یہ تمام کی تمام چیزیں نبی سے دور ہونے کے نتیجے ہیں. عزیزان گرامی, ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے یہاں پر کیونکہ مولا کائنات کے سلسلے میں علم کا جب موضوع آیا تو رسول اللہ نے احادیث کے باب سکھائے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب لوگوں سے کہا کہ میں نے علی کو علم کس طرح دیا ہے تو کہا میں نے علی کو اس طرح علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. آپ سن چکے ہیں بہت, میں اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کہہ سکتے تھے جس طرح گائے دودھ پلاتی ہے, جس طرح سے دوسرے حیوانات, میں نے اس طرح سے فیڈ کرنا ہی تو شرط تھا, لیکن نہیں, جملے, کلمات, حروف, ان کے یہاں پر سب چیزیں نفی تلی ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ صاحب جس طرح گائے نے دودھ پلایا تو گائے کھاتی کچھ اور ہے, دودھ کسی پروسیس ہو کے کچھ اور بنتا ہے. جو کھایا تھا وہ تو نہیں ملا, سبزی کھائی تھی, دودھ ملا, سمجھ رہے ہیں. تو کہتے تھے بھائی اللہ کے یہاں سے ان کو علم کچھ اور ملا تھا, علی کو کچھ اور ملا. لیکن پرندہ جو دانہ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جیسا لاتا ہے ویسا ہی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. جیسا لاتا ہے ویسا ہی دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ ان کے علم میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, یہ کچھ اور تفسیریں کر رہے ہیں, یہ کچھ اور بیان. ان کے یہاں پہ اف اور بٹ نہیں ہے. جو ان کی باتیں ہیں وہ ان کی ہیں اور جو ہماری باتیں وہ ہماری ہیں. یہ سب فرق پت پڑا, یہ وحی کو بھی سب سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ ہماری حدیث کو بھی سب سے اچھا جانتے ہیں. اور عزیزان گرامی, علمی چوری وہ کرتا ہے جس کے یہاں پر علم میں کمی ہوتی ہے. علم کی سرقت علمی جو ہوتی ہے یہ وہاں ہوتی ہے کہ صاحب اس کا لیا, اس بنا لیا, اس کا لیا نہیں. جہاں پر خود علوم بولتا ہے, جس کا کلام امام الکلام, جس کا کلام کلاموں کا امام ہو, جب وہ کسی چیز کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو پھر ایسا کھولتا ہے کہ اس کے بعد پھر قلم ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی دوسرا ویسی ڈیفینیشن نہیں کرتا. میں پڑھ رہا تھا کہ صبر کے سلسلے میں کہ کچھ دیکھو موضوعات, تو صبر کے سلسلے میں مولا کائنات نے جو خوبصورت بات کہی ہے, آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں, کتنا ہی مطالعہ کر لیں, کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں, یہ
جملے جو علی مرتضیٰ نے صبر کو دیے وہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. اب آپ بتائیے کہ صبر کی اس سے بہتر ڈیفینیشن دنیا میں کوئی پیش نہیں ہے. تو جس کا کلام امام الکلام، جس کی بات نپی تلی اور زندگی کے ہر زمانے میں پوری ہونے والی ہو، تو عزیزان گرامی اگر ہم خوش نصیب اپنے آپ کو نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں؟ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب نہ مانیں تو کس کو مانیں؟ کیوں؟ کیونکہ کمتر کا. ہمارے شہر میں ایک شاعر گزرے ہیں منشی چاند بہاری لال صبا، ہندو شاعر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں سوئی ہوئی تھی غیرت اسلام بتلاؤ، تبرہ صاحب ممبر پہ جب ہوتا تھا ممبر سے. خدا لفظی کہو اس انصاف کو مد نظر رکھ کر، کسی کمتر کو تم ترجیح کیوں دیتے ہو بہتر سے. برہنہ سر انہیں بازار و کوچہ میں پھراتے ہو، جنہیں ڈھانپا گیا تھا انما کی پاک چادر سے. اور صبا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، ہوش میں آؤ، انہیں سمجھانا سر کو پھوڑنا ہے اپنا پتھر سے. یعنی ایک انسان جہاں اس کے پاس دو آپشن آئے اہم اور مہم کا، وہاں پر وہ اہم کو چھوڑ دے اور مہم کو پکڑ لے. تو عزیزان گرامی جہاں پر علم کمال کی منزلوں پر، جس کے لیے خود اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہو کہ ہمارے بعد ان کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر، ان کے امر کیا ہیں؟ یہ تمہارے درمیان ان کے فرمان جو ہیں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ اور رسول کے فرمان، کیونکہ پورا عمل پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی ایک نہیں بلکہ تمام کے تمام ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو علم جو ملا ہے وہ سلسلۃ الذہب ملا ہے، کہ وہ معصوم امام ہیں جو زندگی کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر زمان، ہر مکان میں اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ علم رسول، علم وحی ختم نہیں ہو سکتا، علم احادیث ختم نہیں ہو سکتا، ان کی زحمتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کبھی بھی، کیونکہ امام کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے، خصوصیت سب سے بڑی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ امام کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اگر وہ خوف کھا جائے تو پھر اپنی باتوں کو بدل دے گا. اگر کوئی خوف زدہ ہو جائے تو وہ اپنی باتوں کو بدل دے گا. خدا کہتا ہے یہ میرے مخلص ترین بندے، ظاہری اور باطنی نجاست تو دور، کسی کا خوف و ولولہ بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. شبر سے کہتے تھے عابد نہ سمجھنا بیمار، مردہ چاہوں تو جلا دوں وہ مسیحا میں. امتحان اور منزل ہے، ایک بات کو قائم کرنا، ایک اصول کو قائم کرنا، ایک معیار کو قائم کرنا جو ہے اور بات ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اگر یہ چاہے تو. لیکن امتحان اگر اس طرح سے لیا گیا تو اس امتحان میں بھی آگے نظر. تو عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ کا اسم گرامی علی تھا، آپ کا اسم گرامی علی، آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے تمام اماموں میں وہ امام ہیں کہ جو اولاد کے اعتبار سے سب سے زیادہ غنی، یعنی 36 اولادیں ہمارے امام کے ہوئی. عزیزان گرامی اندازہ لگے، ایک صلوات پڑھیں. 30 اولادیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تھیں. ان میں سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم یہ ایک ماں سے تھی. اور آپ کا جو دور آیا وہ دور ایسا دور تھا کہ جنگوں کا دور ختم ہو چکا تھا، جنگوں کا دور ختم ہو چکا تھا، اور اب ہر انسان اپنی علمی سرگرمی کو پھیلانا چاہتا تھا. ایسے دور میں جب اس خاندان نے، ہارون رشید کے خاندان نے دیکھا، مامون نے دیکھا، تو یہ خراسان چلا گیا. چونکہ خراسان جب گیا تو یورپ سے کچھ قریب ہو گیا، یورپ سے قریب ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر خوش آب و ہوا ہوتی ہے اس علاقے کے لوگوں کا شغل بھی خوش ہوتا ہے. مثلا ایک انسان بیچارہ صحرا میں رہ رہا ہے، وہ اونٹ چرانے کے بعد علاوہ اور تجارتیں کرنے کے علاوہ، اور پھر وہ اسی اعتبار اسی ماحول کی شاعری کرنے کے علاوہ کیا کرے گا. لیکن جو خراسان تھا یہ علاقہ علم و فن کا علاقہ تھا، یہاں پر علم عروج پہ تھا. جب یہ دیکھا کہ یہ آل محمد کے علوم بہت زیادہ غالب ہیں،
ان کے ہر سوال کا ہر جواب جو ہے ایسا ہوتا ہے، لہٰذا اس نے یہ ہمیشہ یہ کوشش نہیں کی کہ مثلا امام رضا کے ذریعے علم کو پھیلا رہا ہے، بلکہ وہ اس طرح سے یہود و نصارہ کے عالموں کو لاتا تھا کہ شاید کوئی غالب آ جائے ان پہ، اور جس دن کوئی غالب آ گیا اس دن میں کہہ دوں گا کہ ان کا حق نہیں ہے، یہ خلافت ان کا حق نہیں ہے، یہ نہیں جانتے۔ لہٰذا مامون نے مختلف جو ہے مناظرات کیے، مختلف مناظرے کیے اور امام کو آگے کر دیتا تھا، اور جب یہ دیکھتا تھا کہ امام ہر مناظرے میں فتح و ظفر حاصل کر رہے ہیں تو فوراً مناظرے کو روک دیا کرتے۔ تو جتنا کام علم کلام میں یعنی علم عقیدت میں جتنا کام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اتنا اور ہمارے دوسرے اماموں کے زمانے میں اتنا کام، چونکہ وہ دور ایسا ہی تھا کہ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو عقیدوں کو مضبوط کیا جائے۔ سامنے سے عقیدہ توحید کو کمزور کرنے کے ذریعے وار ہوتا تھا، امام کا توحید کو مضبوط کرنے کا وار ہوتا تھا۔ کس طرح سے امام بیان فرماتے تھے، ایک ایک دلیل امام کی، ایک ایک بات علم سے بھرپور تھی، اور اس کے بعد امام نے سب سے پہلے دوسرے ممالک کے سکوں کے دور کو، نوٹوں کے دور کو ختم کیا، ان کی کرنسی کو ختم کیا، اور اپنا سکہ جو ہے شروع کرنے کی، کہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جب تک تمہارے میں یہ صلاحیت نہیں آئیں گی تو لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول لوگوں کے پاس تو پیسہ ہے، کس طرح سے اس پیسے کو، تو امام نے پورا ایک سسٹم سمجھایا کہ کس طرح سے اس سکے کے بدلے میں ہم ان کے نوٹ کو ختم کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آنے والے اس سے دوسرے والے لوگ جو اب تک ہمیشہ آنکھیں دکھایا کرتے تھے، اس حد پر آ گئے کہ فرزند رسول آپ مان جائیں، ہم اور آپ کو رعایت دیں گے، یہ سکہ شروع نہ کریں۔ یعنی اس بات کی دلیل تھی کہ امام بتانا چاہتے تھے کہ اکنومی کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، مال کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام چیزیں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ایک ایسی، اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خاص بات اور تھی کہ آپ لباس بڑا عمدہ پہنا کرتے تھے، اور یہ ہمارے مومنین کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ان کو خوش لباس ہونا بتایا۔ بہت سارے احکامات جو امام نے بیان کیے کہ جس کے ذریعے کہ ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ اجتماعی، کیونکہ چرچ میں جائیں گے تو کھڑے ہو کے عبادت ہوتی ہے، سمجھ رہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے سجدے والا سسٹم نہیں ہے، لیکن امام نے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ایک کمیونٹی کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ امام نے بہت سے ایسے علمی میلاک ہمارے لیے قائم کیے، ایسی احادیث ہمارے درمیان بیان کی۔ انشاءاللہ ہم سب کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم سب کو ان کے لیے پیروکار بننا چاہیے، کیونکہ ہیں پیروکار ہیں الحمدللہ، صرف ہماری نظروں سے ابھی وہ اوجھل ہیں، ان باتوں کو ہم نہیں اسٹڈی کر پاتے ہیں جو امام نے ہمارے لیے میلاک اور میعاد دیے۔ امام کی کتنی عمدہ حدیث مزدور کے سلسلے میں، کہ اگر تم کسی سے مزدوری کرواؤ، اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو پہلے اس کی قیمت کو طے کر لو، یہ ہے نا رول کہ پہلے تم طے کر لو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس طے شدہ رقم سے اگر تم نے 1 روپیہ بھی زیادہ دیا تو وہ بڑا خوش ہوگا، اور اگر بغیر طے کیے تم نے اس کو بہت زیادہ بھی دے دیے تو اس کے دل میں یہی رہے گا کہ شاید اس نے مجھے کم دیے ہیں، میرا حق مجھے نہیں ملا۔ تو کہا کہ اس کے حق اور اس کی مزدوری اور اس کو خوش کرنے کے لیے یہ اس رابطے کو، اس چیز کو انسان ضرور پریکٹیکلی طور پہ پریکٹیکل جامہ پہنائے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی خوش اسلوبی، اماموں کے طریقہ کار نے آج ہمیں مہذب اور مؤدب بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے، مولا متقیان کے ماننے والے، ہر مقام پر، ہر منزل پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے بارے میں دنیا کو یہ نہیں پہچانوایا ہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہم پر اتنا بھروسہ کیا، میں بڑا خوش ہوں ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ایک اچھی جگہ دی کہ ہم بیٹھ کر اپنائیت کے ساتھ اس جگہ کو آگے بڑھائیں اور اپنا ہر طرح کا کنٹریبیوشن۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں جو کمیٹی میں چن لیے گئے بس انہی کی ذمہ داری، ایسا نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ 4 انگلی اس میں ہے، 4 اس میں ہے نہیں، 8 انگلی، لیکن 8 انگلی سے آپ بٹن نہیں لگا سکتے۔ لگا سکتے ہیں، لگ جائے گا بڑا، لیکن اگر یہ انگوٹھا ایک بھی مل جائے تو بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے، 2 انگلی بھی بہت رہیں گی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کمیونٹی میں ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ انگوٹھے کا کردار ادا کرو،
ہر انسان اپنے آپ کو سوچے کہ شاید میری وجہ سے یہ کام ہو جائے. ہر انسان اس میں انوالو ہو, ہر انسان اس کی ترقی کے بارے میں سوچے, تو ہمارے اس مشن کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے پیچھے عقل ہے, ہمارے پیچھے فلسفہ ہے, ہمارے پیچھے عرفان ہے, ہمارے پیچھے علم ہے. علم جب کسی کے پیچھے ہوتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا ہے, وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے. امام نے ہمیں ان تمام چیزوں کو, تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کا ساتھ دیں. اس امام بارگاہ کو, اصل رونق امام بارگاہ کی لائٹیں نہیں ہے, آپ کی پریزنس ہے. آپ کا آنا, اپنے امام کی طرف متوجہ ہونا, اپنے امام سے ملے رہنا, یہی ہمارے لیے. ایسا نہیں گرامی, اس امام نے صرف ایسا ہی نہیں ہے. میں ایک لمبے عرصے تک امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام کے روزے میں رہا, یعنی ایران میں میرا رہنا رہا. یقین جانیے گا, آپ جتنا ان سے ٹچ, جتنا آپ ان سے نزدیک رہیں گے, یہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں ٹالے. کیونکہ اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ لائف آپ سب جانتے کیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی, وہ کہتے ہیں ہم زندگی میں ایک مرتبہ امام رضا کے گئے. کوئی کہتا ہے 5-10 سال میں ہمیں جانے کا موقع. لیکن ہم اگر ارادہ کرتے تھے تو سال میں اگر 10 بار ارادہ کیا تو مولا 10 بار بلاتے تھے, اور 10 مرتبہ عزت اور شرف سے بلاتے تھے. اور ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس صرف 150 تومان تھے. 140 تومان کا بس کا کرایہ تھا, اور 10 تومان کا گھر سے بس اسٹینڈ جانے کا کرایہ تھا. یعنی مشہد کے بس اسٹینڈ پہنچنے کے بعد 5 پیسے ہماری جیب میں نہیں تھے. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی ہمیں لینے کے لیے وہاں کھڑا تھا. کہا کہ آپ کے لیے ہوٹل کا بھی انتظام ہے, آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. بھائیزان گرامی, اگر ہم اپنے, اور ہے ہم توجہ نہیں دیتے. آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ اپنی پریشانی کو کاغذ پر لکھیں اور گننا شروع کر دیں کس طرح حل ہوتی ہے. کیونکہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے, مانتا نہیں ہے بغیر کسی سے. لیکن لکھنے کے بعد عریضے کے معنی یہ ہے کہ میں نے مولا اتنی باتیں لکھی تھی, یہ پوری ہو گئی. اگر بغیر لکھے ہوئے بیچارے پورا کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہمارا نصیب تھا, ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا. اس دیار غربت میں, اس پریشانی میں وہ ہماری کتنی مدد کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تو مر گئے ہوتے. یقین جاننا, ہم مر گئے ہوتے. اس دنیا نے کتنا, یعنی سعادت حسین صاحب نے مصائب الشیعہ جو کتاب لکھی ہے, 14 والیوم لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ابھی بہت سارا میٹیریل باقی رہ گیا. یعنی 14 والیومس میں انہوں نے مصائب الشیعہ, کتنے, وہ تو اتنے جتنے بیچارے جان سکتے تھے وہی لکھے ہوں گے نا, پوری دنیا کا علم تو نہیں تھا ان کے پاس. اس کے باوجود تو اتنے مظالم ڈھانے کے بعد آج اگر ہم موجود ہیں, ہمارا وجود ہے, تو یقیناً تو امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام کی خدا آپ کو زیارت ضرور عنایت فرمائے. ہمارے استاد نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا جہاز کا, تو اس جہاز میں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو یورپین لگتی ہے, جرمن کی تھی خاتون, لیکن وہ اسکارف وغیرہ پہنے ہوئے تھی. بہرحال جہاز میں جب ساتھ آئے تو بات ہوئی, کہنے لگے کہ تم کون ہو, کیا نام ہے. اس نے کہا میرا نام ایلینا ہے. اپنا نام بتایا. کہنے لگے کہ تم کیسے یہاں پر. کہنے لگے میرا ڈاکٹر ہے وہاں پہ مشہد. تو پھر اس نے اپنی پوری داستان بتائی. کہتی کہ میرا ہسبینڈ ایرانی تھا, لیکن وہ پلا بڑا وہیں تھا, وہیں پیدا ہوا تھا جرمن میں, بہت زیادہ قریب نہیں تھا. بعد میں ہم دونوں نے شادی کر لی. جب شادی ہو گئی تو اس کو پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں آخری مرحلے میں. موت برحق ہے, اچھی بات ہے, آنی ہے. پھر میرے ڈاکٹر نے جب مجھ سے کہا کہ, تو وہ بڑا پریشان تھا کہ مجھے جواب, چونکہ یورپ میں تو سیدھا بتا دیتے نا کہ آپ کا یہ ہے مسئلہ, ہمارے یہاں چھپایا جاتا ہے. بہرحال اس کو بتا دیا تھا کہ آپ کینسر کے آخری مرحلے میں ہیں. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو ابھی تو پریشان مت ہو, ابھی ایک ڈاکٹر اور ہے جس کو ہمیں دکھانا باقی ہے. اور کون ڈاکٹر ہے. اس نے کہا ایران میں ہمارا ایک ڈاکٹر ہے, میں اس کے پاس میں لے کے چلوں گا, دیکھنا وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا. اس نے کہا کہ میں ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی. کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں تمہیں ٹھیک کر دے. کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے لے کر یہاں ایران آیا تو آنے کے بعد میں ہوٹل پہ ٹھہرے, رات تھی. تو اس نے کہا کہ کب اپوائنٹمنٹ ملا ہے. اس نے کہا ویسے تو اس کی کلینک 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. ہم تیار ہو کے اپنے طریقے سے بارگاہ میں جائیں گے, غسل کر کے یہ وہ تیار ہو کے. کہتے ہیں کہ پھر میرے شوہر نے کیا کیا کہ مجھے تیار کیا, چادر وغیرہ پہن کے
میں گئی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. اس نے مجھے لے جا کے ایک صحن میں بٹھا دیا اور جالی سے میرے ہاتھ کو باندھ دیا. ایک میرے ہاتھ میں باندھ دیا دھاگا اور ایک جالی سے باندھ دیا, اور اس کے بعد مجھے نیند کی گولیاں جو بھی میری تھیں تکلیف وہ دے کر وہ چلا گیا. اور جانے کے بعد وہ زہی پر چلا اور جا کے کہتا مولا میں جیسا بھی ہوں آپ کا, میں چاہے مجھے جو سزا دینی ہے دے لیں, لیکن آج میں اس کو لے کر آیا ہوں اور آج میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بات کو جو میں نے کہی ہے کہ ڈاکٹر ہے, کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ باہر ہنگامہ ہو گیا ہے, وہ ہنگامہ ہو گیا ہے. پھر جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ ہوش میں آ چکی تھی اور جالی سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی, اور بہت زبردست طریقے سے رو رہی تھی, بڑا گریا وزاری رکنے لگا. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کوئی پریشانی؟ کہا وہ تمہارا ڈاکٹر آیا, اور اس نے کہا کہ تم کھڑی ہو جاؤ, ٹھیک ہو گئی ہو. تو کہا پھر اس میں خوشی کی بات ہے. کہا لیکن وہ مجھے کہہ کے گیا کہ ہم بڑے غریب ہیں, ہم غریب الوطنی میں ہمیں ستایا گیا, ہماری غربت کو کبھی مت بولنا. کہا جس انداز میں اس نے کہا کہ ہمیں غربت کو ہماری کو نہیں بولنا, اس سے میرے دل کو بے چینی آ گئی ہے, اور میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں جانوں کہ کون ہے. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جب میں واپس اپنے وطن گئی تو میں نے دیکھا میری رپورٹیں ساری نارمل تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 5 بچے دیے. شفا کے بعد ایک کے بعد مجھے اللہ نے 5 بیٹے دیے امام کے صدقے میں. میرا شوہر آئے یا نہ آئے, لیکن میں ہر سال ایک بچے کو لے کر یہاں پر زیارت کرنے آتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہماری غربت کو مت فراموش کرنا. ایسا غریب کہ جس نے انسانیت کو بچانے کے لیے, ایسا غریب کہ جس نے اصول دین اور اس کرامت بشر کے تاج کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ دیا. عزیزان گرامی, اتنے بھرے پورے خاندان سے آنا کہ جس میں 36 بہن بھائی ہوں, امام غریب کے لیے آسان نہیں تھا. اسی وجہ سے امام آخری وقت تک اپنے آپ کو غریب الوطن کہتے رہے. مولا آپ کو ہمارا سلام. میں جانتا ہوں آج شہادت کی شب ہے, فضائل پڑھنا میری ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ زہرا کا وہ لال ہے کہ جس کی شباہت امام حسین کی غربت سے آتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی غربت سے شبیہ پائی, اور اس وجہ سے بھی آپ نے اپنے آپ کو غریب کہا کہ ہمارے دیگر تمام ائمہ عرب میں دفن ہیں, یہ واحد امام ہے جو عجم میں آیا ہے. یہ عجم میں دفن ہوا, اس وجہ سے اس کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. امام جب مدینہ منورہ سے واپس نکلنا چاہتے ہیں تو میرا مولا روضہ رسول پر گیا. جانے کے بعد اپنی غربت کے سفر کا امام نے اقرار فرمایا کہ یا جدہ, اے میرے جد امجد, اب اس کے بعد اس مزار کی مجاوری مجھے نصیب نہیں ہوگی. عزیز و امام نے اس کے بعد اپنے گھر میں آئے, بھرے پورے گھرانے سے اس طرح سے امام نکلے جس طرح سے کوئی جنازہ بھرے پورے خاندان سے نکلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اب واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزیزو, میرا مولا دیار غربت میں آ گیا. آنے کے بعد کتنی زبانوں کے زخم امام کو لگائے گئے, کتنے طریقے سے امام کو ستایا گیا. عید کی نماز کا اعلان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا جو ہے نماز پڑھائیں گے. جب لوگ دور دور سے امام مظلوم, امام غریب الغربا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں, خلیفہ وقت نماز کو پڑھائے گا. عزیزو, میرا امام خون کی گھوٹ پی کر رہ گیا. اتنے ہزاروں کا مجمع, امام کو چاہنے والا مجمع امام کے پاس آئے, اور اس کے بعد امام کو محدود کر دیا گیا. ایک دن جب امام کو بلایا تو بلانے کے بعد کہا جاتا ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دروازوں پر غلام کھڑے کیے گئے تھے. کہا گیا تھا کہ امام جیسے ہی آئیں تو ان کی گردن اڑا دینا, لیکن کیا اعجاز امامت تھا کہ ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی. امام وارد دربار ہوئے. دربار میں مامون نے کہا, اے فرزند رسول, یہ انگور تناول فرمائیے. امام نے فرمایا جبر ہے, یہ اختیار ہے. امام نے کہا کہ نہیں, یہ اختیار نہیں ہے, جبر ہے, آپ کو یہ انگور ضرور کھانے ہوں گے. امام نے چند دانے انگور کے لیے اور کہا کہ ملعون, تو اپنے پلید ارادوں میں کامیاب ہو گیا. ہاں, میں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے دیار کو کھو دیا. ہاں عزیزو,
امام ابا سعد سے کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو ابا سعد اگر میں آ جاؤں اور میرے چہرے پر کپڑا پڑا ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا امام ارے بہت کم دنوں کے لیے تمہارا مہمان ہے۔ ابا سعد دعا کر رہے ہیں میرے معبود میرا امام اس کپڑے کو اپنے چہرے پر نہ ڈالے، لیکن ہائے ایک مرتبہ ابا سعد کی چیخ نکلی کہ جب امام غریب کو سر پر وہ کپڑا ڈالے ہوئے دیکھا، امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، امام کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ امام آئے اور آنے کے بعد کہا ابا سعد کسی کو نہ آنے دینا۔ ابا سعد نے دروازے کو بند کر دیا، لیکن امام بار بار جو ہے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابا سعد نے کہا مولا ارے دروازہ تو آپ نے بند کروا دیا، اب کس کا انتظار ہے؟ کہتے ہیں ابا سعد میرا جواد آنے والا ہے، میرا غریب آنے والا ہے۔ ارے اس جواد کو عزیزو اگر کسی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ موت کسے کہتے ہیں، انسان کی جان اپنے ان چھوٹے بچوں پر اٹکی ہوتی ہے۔ کہا ابا سعد میرا بیٹا جواد آئے گا، اس کو اسرار امامت ودیت کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام جواد آتے نظر آئے، امام رضا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کپڑا لگا ہوا ہے، امام جواد نے کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ باپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اب سبز ہونے والا ہے، اب سرخی میں بدلتا ہے۔ امام بھی آنسو بہاتے ہیں، امام جواد بھی آنسو بہاتے ہیں۔ عزیزو بیٹا اور باپ اسرار امامت منتقل ہوئے، اے میرے لال اس دیار غربت میں مجھے دفنا دینا۔ امام جواد کہتے ہیں بابا ارے سارے بہن بھائی عزیز و اقارب مدینے میں منتظر ہے۔ کہا بیٹا مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جواد کو باہوں میں لیا، روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا جواد آپ کی غربت پر میرا سلام، ارے اس سن بچپنے میں باپ کے مرنے کی خبر شہادت کو آپ نے دیار غربت میں دیکھا، آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا، آپ نے نماز میت کو پڑھایا۔ میں کہوں گا مولا جواد ارے اس غربت پہ میں قربان، لیکن سلام ہو اس کربلا کے شہید پر۔ سید سجاد 11 محرم کو جب چلے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، زینب اولیاء مقام نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا۔ اے میرے لال یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بھوپی اماں ان ملائین نے اپنے نجس کشتوں کو تو دفنا دیا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی غربت کو میرا سلام، ارے آپ کا جنازہ غربت میں ہی صحیح، غریب الدیار میں ہی صحیح، ارے شان سے جنازہ اٹھا، لیکن جب زینب واپس آئی ہے تو کہا ہے میرے ماں جائے تیری غربت پر میرا سلام، بے گور و کفن حسین کا لاشا ماتم سے۔ یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا